آج کا خداوند کا خوبصورت پیارا کلام ہے جو ہم نے پچھلے سبت کے دن سیکھا تھا، غریب لازر اور امیر شخص کے بارے میں، جو خداوند یسوع مسیح نے روح القدس کے وسیلہ سے جو مکاشفہ اور بھید ہمیں بتایا تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ خداوند ہماری اس زمینی زندگی سے کیا چاہتے ہیں، اور زمینی زندگی ہماری اس طرح سے چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس زمین پر خداوند یسوع مسیح کلام کے لیے، روحانی زندگی کے لیے، راست بازی کے لیے، خداوند کی نبوتوں کو پورا کرنے کے لیے، خداوند کے مکاشفات کو پورا کرنے کے لیے، خداوند کو جلال دینے کے لیے، اور لوگوں کے درمیان یسوع مسیح کا پرچار کرنے کے لیے، اور یسوع مسیح کی خوشخبری کو بتانے کے لیے، یسوع مسیح کے جان دینے کے لیے ہم جو منادی کریں اور لوگوں کی روحوں کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے بچائیں، تو خداوند یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس زمین پر اس طرح کی زندگی گزار کر جو دکھ اٹھانے پڑتے ہیں ہمیں، جو ذلت اور رسوائی ہمیں اٹھانی پڑتی ہے، اور جو ہمیں آنسو بہانے پڑتے ہیں، جس میں خوشی نہیں ہوتی، تنگی کی زندگی ہم گزارتے ہیں، یہ ہم نے پچھلے سبت کے دن خداوند یسوع مسیح سے سیکھا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا جو دولت مند شخص تھا، جو ارغوانی اور مین کپڑے پہنتا تھا، ہر روز خوشی مناتا تھا اور شان و شوکت کی زندگی گزارتا تھا، کیا خدا کے حضور یہ زندگی گزارنا برا ہے؟ کیا خداوند کو اس طرح کی آرام دہ اور خوشیوں والی زندگی خداوند کو نہیں پسند؟ کیا خداوند کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم جب اچھے اور خوبصورت اور مہنگے کپڑے پہنیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ خداوند کو یہ نہیں پسند، کہ خداوند یہ نہیں چاہتے کہ ہم مین، اچھے اور خوبصورت لباس پہنیں، مہنگا لباس پہنیں اور اچھی آرام دہ والی زندگی جئیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن خداوند اس تمثیل میں ہمیں یہی بتانا چاہتے ہیں، اس مکاشفہ کے وسیلہ سے ہم پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ پہلے میری بادشاہی کی تلاش کرو، پہلے تم لوگ خداوند کے کلام پر عمل کرنے کے لیے محنت کرو، پہلے تم لوگ راست بازی کی خاطر دکھ اٹھانا سیکھو، پہلے تم اپنی جسمانی زندگی کو قربان کرنا سیکھو، پہلے تم اپنے اندر روح کے پھل پیدا کرنا سیکھو، تو میں تم کو آرام دوں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ وعدہ ہے، خدا کا یہ وعدہ ہے یسوع مسیح میں ہمارے لیے کہ میں تم کو آرام بخشوں گا، جہاں نہ آنسو ہوں گے، نہ رونا ہوگا، نہ آہو نالا۔ نہ رونا نہ آہو نالا کا مطلب ہے کہ وہاں پر صرف خوشی ہی ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ جب ہم یہاں پر امیر آدمی کو دیکھتے ہیں، دولت مند شخص کو دیکھتے ہیں، تو وہ یہاں پر ہر روز خوشی مناتا ہے، لیکن خدا باپ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم لوگ خوشی مناؤ، تم لوگ کبھی بھی نہ دکھی ہو، تمہارے میں آنسو پونچھ دوں گا، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ تم رو اور کسی تکلیف میں رو، تم لوگ تڑپو۔ یہ خدا باپ کی خوبصورت، پیاری، میٹھی مرضی ہمارے لیے ہے کہ خدا باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ خوشی والی زندگی جئیں۔ کیا ہم وہ خوشی والی زندگی جینے کے لائق ہیں؟ کیا ہمارا وہ حق بنتا ہے؟ وہ حق تبھی بنے گا کیونکہ جیسے کہ کلام میں لکھا ہے کہ تم جو بو گے وہی کاٹو گے، تو جو ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے۔ بغیر بونے کے ہم خوشی والی زندگی، آرام والی زندگی نہیں جی سکتے، کیونکہ خدا انصاف کرتے ہیں، خدا عدل کرتے ہیں، خدا ہمیں ناجائز ناحق کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ خدا کا قانون ہے۔ خدا انصاف والے خدا ہے۔ جو ہم زمین پر خداوند یسوع مسیح کے نام کی خاطر، کلام کی خاطر اور اپنی روح کو کلام مقدس کی تعلیم پر چلنے کے لیے اپنی روح کو صاف کریں گے، اپنے آپ کو پاک کریں گے، تو ہی خداوند جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی پیاری زندگی، آرام والی اور خوشی والی زندگی دیں گے۔ دوسری بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ارغوانی اور مین کپڑے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح آسمان پر ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نئی زندگی دوں گا، آسمانی زندگی۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی پاؤ۔ کثرت کا مطلب ہے کہ بے تحاشا آپ کے پاس اتنی کثرت ہو، چیزوں کی، پیسوں کی، دولت کی، آپ کے فرنیچر کی، کہ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی
خوبصورت مرضی ہمارے لیے ہے کہ ہم لوگ خداوند میں یہ زندگی محنت کرنے کے بعد حاصل کریں، جو کثرت والی زندگی ہے جس میں بے تحاشا آپ کے پاس کپڑے ہوں، بہت تعداد میں آپ کے پاس کپڑے ہوں، مہنگے کپڑے ہوں، کیونکہ خداوند ہمیں یہ چاہتے ہیں، خداوند کی یہ مرضی ہے کہ ہم مہین اور ارغوانی کپڑے، مہنگا لباس، خوبصورت کپڑے ہم لوگ پہنیں۔ یہ اسی خوبصورتی کے لیے، اس مہنگی چیزوں کے لیے کہ ہم وہ اپنی زندگی میں اپنے تن بدن پر وہ زندگی ہماری نظر آ رہی ہو، وہ کثرت کی زندگی، وہ برکت نظر آ رہی ہو، اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کے مطابق زمین پر جان دی تاکہ ہم انسان یہ خوبصورت کثرت والی زندگی جئیں۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ خداوند نہیں چاہتے کہ ہم مہین اور ارغوانی مہنگا لباس اور خوبصورت کپڑے اپنے تن بدن پہ پہنے اور ہم اچھے خوبصورت لگ رہے ہوں، اور یہ خداوند کی مرضی نہیں ہے کہ ہم پھٹے ہوئے کپڑے پہنے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ خداوند یہ نہیں چاہتے کہ ہم تنگی والی زندگی جی رہے ہوں، کہ جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس نہ ہو، جو ہمارے دل کی مراد ہو وہ پوری نہ ہو، بلکہ خداوند کثرت کی زندگی دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری چاہت ہوگی، جو تمہاری خواہش ہوگی، جو تمہاری مراد ہوگی، جہاں پر تمہارا دل لگا ہوگا، جو تم لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا، جدھر تمہیں تسکین مل رہی ہوگی، جہاں پہ تمہیں مزہ آ رہا ہوگا، جو چیزوں میں تم لوگوں کو لذت ملتی ہوگی، جن کھانوں میں لذت ملتی ہو، وہ خداوند چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت ہر دم ملتا رہے، کیونکہ خداوند ہمیں خوشحال رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی خوشحالی کے لیے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے خاطر دکھ اٹھایا تاکہ ہم دکھ نہ اٹھائیں اور ہم پیاری اور میٹھی زندگی، خوبصورت زندگی ہم لوگ گزاریں۔ آگے لکھے اور شان و شوکت سے رہتا تھا۔ تو جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ امیر شخص شان و شوکت سے رہتا ہے، تو ہم آسمان کی بادشاہی میں دیکھتے ہیں کہ جو خدا ہمیں مکاشوہ میں یہ بتاتا ہے کہ وہاں کی جو سڑکیں ہیں وہ تک سونے کی ہیں، تو سوچو کہ وہاں کی جب سڑکیں ہی سونے کی ہیں تو وہاں کے جو گھر ہوں گے، جہاں وہاں کے مکان ہوں گے، وہاں کی جو چیزیں ہوں گی کیا ہی عالی شان اور خوبصورت ہوں گی، اور جب ہم وہاں پر سکونت کریں گے، رہیں گے، تو کیسی شان و شوکت ہوگی۔ تو خداوند وہاں پر آسمان پر شان و شوکت سے رہتے ہیں، اور جیسا وہ رہتے ہیں ویسا ہی وہ ہم انسانوں کو دینا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا۔ تو یہ شان و شوکت خداوند کو پسند ہے، کیونکہ ایسی شان و شوکت میں خدا خود اوپر سکونت کرتے ہیں، اور جیسے وہ سکونت کرتے ہیں، وہ تفرقہ نہیں رکھتے، وہ حسد نہیں کرتے، وہ ان کو برا نہیں لگتا، کیونکہ وہ محبت ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی شان و شوکت اور ایسے جلال میں ہم بھی رہیں، لیکن مسیح یسوع کے وسیلہ سے۔ اس سے تو ہم نے یہ دیکھا کہ خداوند کو شان و شوکت، معین اور ارغوانی اور خوشیاں خداوند کو ہماری برداشت ہیں یا نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خدا جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی خوبصورت اور پیاری زندگی، شان و شوکت والی اور کثرت والی زندگی ہم جئیں، مگر یسوع مسیح پر ایمان اور یسوع مسیح کی سکھائی ہوئی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد، نہ کہ پہلے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو زمین پر لوگ اس طرح کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے لیے اب بو چکے ہیں، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے لیے ایسے دکھ کاٹ لیے ہیں، تو کچھ لوگوں کو خداوند اس زمین پر ہی اتنی برکت دیتے ہیں، ایسی کثرت والی زندگی دیتے ہیں، ایسی شان و شوکت اور جلال والی زندگی دیتے ہیں، تو وہ جو دولت ہے وہ سزا والی دولت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بونے کے بعد کاٹا ہے۔ جن روحانی لوگوں نے، جن ایمانداروں نے، جن راست بازوں نے یسوع مسیح پر ایمان رکھا اور دکھ اٹھائے اور خداوند یسوع کے لیے مار کھائی اور تنگی والی زندگی جی ہے، غریبی والی زندگی جی ہے، غریب لازر کی طرح اس زمین پر جیتے رہے ہیں، تو ان کو اس زمین پر
بھی خداوند کا بائبل مقدس میں لکھا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے، تو خداوند کو بہتر پتہ ہے کہ اس کا یہ وقت جو ہے شروع ہو چکا ہے۔ تو جو خداوند جب جس انسان کو، جس ایماندار کو یہ برکت دیتے ہیں تو وہ خداوند کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا کہ یہ دولت مند شخص ہے جس کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جو یہاں پر امیر زندگی گزارتے ہیں لیکن اس میں گناہ، اس میں سب سے بڑی بات ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، یسوع مسیح کی قربانی پر ایمان نہیں رکھتے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار تسلیم نہیں کرتے، اپنا گناہ اقرار نہیں کرتے، خدا کے حضور توبہ نہیں کرتے۔ کیونکہ پہلا مسیحی جو تعلیم ہے، یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے، یسوع مسیح نے منادی ہی یہاں سے کرنا شروع کی کہ توبہ کرو۔ یعنی ہم جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، اگر ہم نے اپنی زندگی توبہ سے نہیں شروع کی ہوئی تو ہم مسیحی نہیں، ہم یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل نہیں کرے، ہم نے ان کو قبول نہیں کیا۔ تو جو لوگ مسیحی زندگی نہیں گزارتے، جنہوں نے توبہ نہیں کی اور اسی دنیا میں تنگی کی زندگی گزارنے کی بجائے یہاں پر جسمانی عیاشیوں کے لیے، جسمانی اپنے سکھ کے لیے، جسمانی خوشیوں کے لیے بس دولت کو بٹورتے ہیں اور محنتوں میں، جسمانی محنتوں میں اور کاروباروں میں لگے رہتے ہیں، اور اس سے خداوند یسوع مسیح کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ خدا روح ہے اور خداوند چاہتے ہیں کہ ہم روح اور سچائی سے خداوند کو ڈھونڈیں، ان کی پرستش کریں، ان کو پیار کریں اور زندگی گزاریں تاکہ ہماری روح کی رسائی خدا کی روح تک ہو سکے۔ لیکن جو لوگ روح کی زندگی نہیں گزارتے، روحانی تعلیم کی زندگی نہیں گزارتے اور اسی میں رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو امیر شخص ہیں اور ان کو ہمیشہ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس میں ہم اور مزید یہ سیکھتے ہیں کہ جو امیر شخص کے بارے میں ہم اور یہ سیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس زمین کی زندگی میں روحانی زندگی، چونکہ ظاہر ہے اس میں ہمیں پرہیزگاری بھی کرنی پڑے گی، اپنی خواہشوں کو چھوڑنا پڑے گا، خداوند کے پیچھے چلنے کے لیے ہمیں دنیاوی زندگی جو ہے وہ ترک کرنی پڑتی ہے، اور خداوند کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور سب سے پہلے تو مشکلات ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہیں، کیونکہ خداوند نے خود کہا کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا، کہ ہمارے اپنے ہی لوگ سب سے پہلے اس تعلیم کے خلاف ہو جاتے ہیں جو یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں، اور جو نبوتیں خداوند اپنے کلام میں ہمیں دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، یا رویا کے وسیلہ سے بتاتے سکھاتے، یا روح القدس کے وسیلہ سے بتاتے اور سکھاتے ہیں، ہمارے اپنے ان کو قبول نہیں کرتے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر مسیح کو قبول بھی کر لیں تو ان دکھوں اور تکلیفوں اور جو آس پاس جب ان کو تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سادی زندگی جینی پڑتی ہے، اور جب وہ یہ باہر دیکھتے ہیں کہ باہر عیاشی ہو رہی ہے، لوگ مزے زندگی کے لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے، اور اچھی اور خوبصورت زندگی اور چمک والی زندگی جو ان کو لگتی ہے کہ گزار رہے ہیں، اور جب ہم مسیح میں گزارتے ہیں تو ہمیں ایک سادی اور بند زندگی گزارنی پڑتی ہے، ہمیں بہت سی چیزوں کے لیے، بہت سی بدیوں کے لیے پرہیز کرنا پڑتا ہے، بہت سی آزادی کو ہم چھوڑ کے ایک تنگی والی زندگی جیتے ہیں، کیونکہ اس آزادی میں جو دنیا جی رہی ہے اس میں صرف بدی اور گناہ ہے۔ لوگ اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ گناہ کرنا پسند کرتے، عیاشیاں کرنا پسند کرتے ہیں، اور کسی وقت کا لحاظ نہیں کرتے کہ وقت قیمتی ہے، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ تو جو مسیحی، خاص طور پہ جوان بچے جس میں لڑکے اور لڑکیاں ہیں، جب وہ مسیحی زندگی کی تعلیم کو سنتے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، تو جب وہ مسیحی اب توبہ کر ہی لیتا ہے اور اس نے پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے، روح القدس کا بپتسمہ لے لیا ہے، اور اس کو جب خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کی باتوں کا بتایا جائے، بیان کیا جائے، اور اس کو یہ سکھایا جائے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے وہ ایسی ہے کہ ہم نے یہ کام
نہیں کرنے یہ نشے والے کام، یہ عیاشی والے کام، کیونکہ یہ مسیحی زندگی نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کی تعلیم نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے ایسی تعلیم نہیں دی۔ ہمیں اس طرح کا لباس نہیں پہننا جو برا ہے، جو انکورڈ ہے، جس میں ہمارا بدن نظر آ رہا ہے، تو یہ ہم نے نہیں پہننا۔ تو لوگوں کے، بچوں کے، خاص طور پہ جوان بچوں کے ذہنوں میں یہی بات آتی ہے کہ ہم کیوں نہ کریں، وہ تو کرتے ہیں، اور زندگی جو ہے یہی ہے، یہی مزہ ہے، سب خوشیوں والی زندگی جی رہے ہیں، لیکن وہ خوشیاں جو ہے ان کی وقتی ہیں، لیکن وہ خوشی آپ کو تسکین نہیں دے سکتی۔ آپ اس خوشی میں صرف وقتی مسکرا سکتے ہو، لیکن آپ کے دل میں خوشی اور تسکین، آرام نہیں آتا۔ یہ بچے نہیں سمجھتے، تو وہ دوسروں کو دیکھتے ہوئے ایک وہ مسیحی زندگی جس میں انہوں نے قدم رکھا ہوتا ہے، وہ فوراً چھوڑ دیتے ہیں اور مقابلہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو امیر شخص والی جو زندگی ہے، جو دنیا باہر جی رہی ہے، بڑی بڑی گاڑیوں والی، عیاشیوں والی، اور جو لوگ ہیں، جوان بچے ہیں، وہ ادھر ادھر پھرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، بجائے کہ وہ دعا میں بیٹھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو روح القدس ہے وہ ہماری قوت ہے۔ تو جب آپ دعا میں بیٹھو گے، زیادہ دیر بیٹھو گے، تو ظاہر ہے آپ کے اندر روح القدس کی زیادہ طاقت آئے گی۔ تو بچے پھر دعا میں ان کا دھیان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس وقت ان کو مزہ نہیں آ رہا۔ تو ظاہر ہے آپ جب دعا کر رہے ہوتے ہو تو کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ جو بچے ٹی وی دیکھتے ہیں، جو بچے ہر وقت فون پہ لگے رہتے ہیں، جو بچے فونز پہ گیمز کھیلتے رہتے ہیں، ان کو زیادہ مزہ آ رہا ہے ان کی بجائے جو اس وقت دعا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس وقت دعا کر رہے تھے، وہ جو ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ امیر شخص کی زندگی گزارنے کے لیے زیادہ ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ سب کچھ باہر دیکھتے ہیں۔ تو جو امیر زندگی، امیر شخص کی زندگی ہے، اس میں صرف سزا ہے، کیونکہ وہ خداوند کی برکت نہیں ہے۔ وہ اپنی عیاشی کے لیے اس نے نہ تو کچھ بویا ہے، نہ تو اس نے کچھ کاٹا ہے، نہ تو اس نے کچھ بویا ہے، نہ تو اس نے کوئی پرہیز کیا ہے، نہ تو اس نے کوئی برداشت کیا ہے، نہ تو اس نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھا ہے، نہ ہی اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تنگی والی زندگی دی ہے، بلکہ آزادی والی، جو اس کا وقت ہے، جیسی اس کی زندگی ہے، جیسی اس کی روٹین ہے، جیسا اس کا شیڈیول ہے، جیسی اس کی چاہت ہے، جو اس کے خیالات ہیں، اس نے اس کو اسی طرح سے عین اپنی مرضی کے مطابق کیا ہے۔ اس نے اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی چاہت کو، اپنے ارادوں کو، اپنے خیالات کو خداوند کے لیے بند نہیں کیا، اور ان خیالات کو، ان مرضیوں کو جو خداوند کی ہے، اس کو نہیں اپنایا۔ تو امیر شخص یہاں پر خوشیاں تو مناتا ہے، یہ وہ خوشیوں کی بات ہے، عیاشیاں تو کرتا ہے، اچھا لباس تو پہنتا ہے، لیکن اس کا جو انجام ہے وہ ہمیشہ کی آگ ہے۔ خداوند کو یہ نہیں پسند کہ ہم یہاں پر پہلے نہ بوئیں۔ خداوند نے زمین ہی، یہ زندگی ہی ہمیں اس لیے دی ہے تاکہ ہم یہاں پر بوئیں، یہاں پر ہم محنت کریں اور روحانی زندگی کے لیے پھل جو ہیں وہ اپنی روح میں کمائیں۔ تو ہم اس کو اور مزید سیکھنے کے لیے، ہم کہ خداوند کو امیری والی زندگی کیا پسند ہے، ہم اس کو اور مزید سیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا 18واں باب، اس کی 36ویں آیت۔ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالہ نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ اب یہاں پر ہم صرف یہ سیکھیں گے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر صرف اور صرف بونے آئے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو یہاں پر انہوں نے زمین پر کاٹی، انہوں نے صرف یسوع مسیح نے تکلیف اٹھائی، دکھ اٹھایا، تعلیم دی، انہوں نے روحانی زندگی جی، کیونکہ خداوند یہاں پر بونے آئے تھے، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، جیسا کہ یسوع کے باپ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا۔ یسوع مسیح نے عین اپنے باپ کی مرضی کے مطابق تابعداری کرتے ہوئے صلیبی موت، لعنتی موت بھی گوارا کی۔ اب جب یسوع مسیح اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں، تو اس میں یسوع مسیح نے کوئی یہاں پر آ کر بزنس نہیں کیا،
خداوند نے وہاں پر آ کے محلوں میں بادشاہی نہیں کی. خداوند نے کہا میری بادشاہی یہاں کی نہیں ہے, میں یہاں پہ محلوں میں نہیں رہنے آیا, میں یہاں پر بونے آیا ہوں, میں یہاں پر محنت کرنے آیا ہوں, میں وہ راست بازی کے کام کرنے آیا ہوں جس انسان کا بھلا ہوگا, جس انسان کو نجات ملے گی, جس انسان کو چھٹکارا ملے گا. میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں, میں باپ کے حکم کو پورا کرنا ہے, میں باپ کی تابعداری کرنے آیا. میں یہاں پر محلوں میں بادشاہی کرنے نہیں آیا, میں یہاں پر سونا چاندی نہیں پہننے آیا, میں یہاں پر سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے نہیں آیا, میں یہاں پہ لذیذ کھانے کے لیے نہیں آیا, میں یہاں سے لذت اٹھانے نہیں آیا, میں یہاں پر دنیاوی جسمانی زندگی جینے نہیں آیا. مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں زمین پر کے مزے لوٹوں, دنیا کے ساتھ مل کر لوٹوں, اور جتنے انسان میرے ارد گرد ہیں میں ان کے ساتھ جسمانی زندگی جی کر میں یہاں پر سے اپنا وقت کاٹوں اور رخصت ہو جاؤں, اور میں پھر دوبارہ اپنے باپ کے پاس چلا جاؤں. ایسا خداوند یسوع مسیح نے نہ کیا, نہ ہمیں خدا کی تعلیم ہمیں ایسا سکھاتی ہے. یسوع مسیح نے یہاں پر آ کے بویا, اور آج ہم یہ جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر گھٹنا یسوع کے آگے جھکے گا. اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کو بونے کی وجہ سے جلال ملا, عزت ملی. آج صرف یسوع مسیح کا نام ہی ہے ہمارے پاس جو ہمیں نجات دیتا ہے, ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ہر بدرو ہے جو ہر طرح کی بدی ہے وہ یسوع مسیح سے ڈرتی اور کانپتی ہے, ہر طرح کی بیماری کانپتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح ہوا پانی کو بھی ڈانٹتے ہیں اور وہ حکم مانتے. تو یہ خداوند کی عزت اور جلال ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر زمین پر آ کے امیر شخص کی طرح زندگی نہیں کاٹی, بلکہ اسی طرح کاٹی جیسے باپ چاہتا تھا, جو باپ کی مرضی تھی. انہوں نے وہ لباس نہیں پہنا جو بادشاہ اس وقت پہنتے تھے, انہوں نے وہ جوتا نہیں پہنا جو بادشاہ پہنتے تھے, انہوں نے وہ زندگی رہن سہن نہیں گزارا جو بادشاہ اس وقت کرتے تھے. وہ یسوع مسیح کے آگے پیچھے نوکر چاکر نہیں گھومتے تھے کہ ان کی خدمت کریں, جیسے اس زمانے میں بادشاہ جو ہے وہ نوکر چاکر رکھتے تھے اور وہ ان کی خدمت کرتے تھے اور وہ ان سے خدمت لیتے تھے. خداوند یسوع مسیح نے کہا میں خدمت کرنے آیا ہوں, کروانے نہیں آیا. خداوند یسوع مسیح یہاں پر لوگوں اپنے شاگردوں کے انہوں نے پاؤں دھوئے, ان کی خدمت کی, نہ کہ انہوں نے اپنے پاؤں دھلوائے. تو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو ہم نے پہچاننا اور امیر شخص کو جاننا ہے کہ اس میں کیا فرق ہے, اور ہم نے بھی یسوع مسیح کی طرح پر یہاں پر بونا ہے. جب یسوع مسیح نے یہاں پر بویا تو خداوند کے اندر پورا خداوند کو معلوم تھا کہ خداوند نے کہا کہ میں اب جاتا ہوں, میں اوپر جاتا ہوں اپنے باپ کے پاس, لیکن کیا کرنے؟ بادشاہی کرنے. اب میں اوپر جب جاؤں گا, جب میں واپس اپنے باپ کے پاس جاؤں گا تو میں بادشاہ والی زندگی جیوں گا, میں سونے کی سڑکوں پہ چلوں گا, میں سونے کے لباس پہنوں گا, میں ہیرے جواہرات پہنوں گا, میرے سر پر تاج ہوگا, میں جلالی زندگی جیوں گا, میں شان و شوکت والی زندگی جیوں گا, میں معین اور ارغوانی لباس پہنوں گا, میں ہر روز خوشی مناؤں گا اپنے باپ کے ساتھ مل کے, میں ہر روز اچھی اور پیاری زندگی جیوں گا. لیکن خداوند نے کہا میری بادشاہی یہاں کی نہیں ہے, اوپر کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ بادشاہی کروں گا آسمان پر جا کر, جیسا کہ پہلے آسمان پر وہ بادشاہی کرتے تھے دوبارہ کریں گے, تو خداوند کو یہ بادشاہی والی زندگی پسند ہے, کیونکہ وہ خود بھی ایسے ہی جیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ہم بھی جئیں. لیکن اس سے پہلے ہم نے بونا ہے, ہم نے یسوع مسیح کی مانند بونا ہے, امیر شخص کی طرح نہیں جینا, ہم نے غریب لازر کی مانند بونا ہے, خداوند کے لیے یہاں پر بونا ہے. اور جب ہم امیر شخص کی زندگی کو چھوڑ دیں گے, ترک کریں گے اور غریب لازر کی طرح ہم جیئیں گے, تو ہی ہم ابراہیم کی گود میں جائیں گے, تو ہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی, تو ہی ہمیں بادشاہی ملے گی, تو ہی ہمیں معین جو ارغوانی لباس ہے وہ ہمیں ملے گا, تو ہی ہمیں شان و شوکت والی زندگی ملے گی, تو ہی ہمیں ہر روز خوشی ملے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ لوگوں کے لیے خداوند جانتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ان کا وقت آ گیا اور وہ زمین پر بھی ایسی زندگی برکت والی, کثرت والی زندگی جیتے ہیں, تاکہ خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے جلال ملے, تاکہ معلوم ہو کہ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ بونے کے بعد کاٹتا ہے, تو وہ جلالی زندگی, بادشاہی والی زندگی
कसरत वाली ज़िंदगी जब ज़मीन पर होती है तो खुदावंद यीशु मसीह का जलाल ज़ाहिर होता है, उनकी कुदरत ज़ाहिर होती है, और जो सलीब से इंसानों को फ़ायदा और ज़िंदगी मिलती है, कसरत वाली ज़िंदगी मिलती है, तो खुदावंद गवाही के लिए ज़मीन पर भी लोगों को बरकत देते हैं। और उसके बाद जब हम मसीह में सो जाते हैं, जो शख्स यीशु मसीह पर ईमान रखता है और मसीह में बोता है, तो जब वो सो जाता है तो आसमान पर भी काटता है। लेकिन हम दूसरे साइड पे ये भी देखते हैं कि जैसे हम खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उठा लिए गए, तो जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे उन्होंने इस ज़मीन पर नहीं काटा जैसे यीशु मसीह ने नहीं काटा। कुछ लोग ज़मीन पर भी काट लेंगे ताकि यीशु मसीह की सलीब की पहचान हो, लोगों को गवाही हो। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर, जैसे पतरस, यूहन्ना, याकूब, इंद्रियास, मत्ती, लूका, ये सब जो खुदावंद के पीछे चल रहे थे, पालूस रसूल, जितने भी ये लोग थे, इन्होंने ज़मीन पर जिस्मानी नहीं बोया, बादशाही कसरत की ज़िंदगी नहीं काटी। उन्होंने सिर्फ बोया 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 और उन्होंने कुछ नहीं काटा, क्योंकि उनको आसमान पर मिल जाना। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि खुदावंद भूल गए थे या उनको नहीं मिला। हर एक के लिए खुदावंद की ज़िंदगी में एक प्लान है, मंसूबा है। खुदावंद जानते हैं कि खुदावंद ने अपने कामों को किस तरह से करना है। लेकिन ये बात बरहक और सच है, जो बोएगा वो काटेगा। और जो काटता है, काटने का मतलब बादशाही वाली जिंदगी है, अमीरों वाली जिंदगी है, महीन कपड़े पहनने वाली जिंदगी है, शान और शौकत और हर रोज खुशी मनाने वाली जिंदगी है, बाकसरत जिंदगी है। ये खुदावंद चाहते हैं। ये ऐसा हरगिज नहीं कि खुदावंद हमें खुशी में हमें पसंद नहीं करते, लेकिन खुदावंद ने इसी खुशी में, आराम में, हमें अमीरी में दाखिल करने के लिए, शान और शौकत की जिंदगी जीने के लिए ही तो खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, ताकि हम ये गरीबी तंगी वाली ज़िंदगी ना जिएं। हम ये गरीबी तंगी वाली ज़िंदगी, गरीब लाजर वाली ज़िंदगी ज़मीन पर सिर्फ वक्ती जीते हैं। ये अबदी ज़िंदगी नहीं है। हमारे लिए अबदी ज़िंदगी शान और शौकत वाली, बादशाही वाली और कसरत की ज़िंदगी है। हम अक्लमंदों की तरह फैसला करें और वक्ती खुशी के पीछे ना भागें। जितने लोग यहाँ पर अमीर शख्स की मानिंद वक्ती अय्याशियों में खुशियों वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो बेवकूफ़ हैं। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो बेवकूफ़ है उन्होंने अपना जो घर है वो रेत पे बनाया, जिन्होंने अमल नहीं किया। जो अक्लमंद हैं उन्होंने अपना घर चट्टान पे बनाया, तो जिन्होंने अमल किया। तो जब हम अमल करेंगे तो हम बेवकूफ़ नहीं, अक्लमंद कहलाएंगे। तो हमें इस वक्त फैसला करना है कि हमने अक्लमंदी के साथ इस अमीर शख्स वाली ज़िंदगी जो हमें ज़मीन पर खुदावंद ने हमें दी है, हम उसको अमीर शख्स की मानिंद ना गुजारें, क्योंकि हमें यहाँ पर ये ज़िंदगी सिर्फ बोने के लिए दी है। हम फैसला करें और हम गरीब लाजर की तरह इस ज़मीन पर ज़िंदगी जिए, ताकि उसके बाद अपने खुदावंद यीशु मसीह की मानिंद कह सके कि हमारी बादशाही, हमारी कसरत वाली ज़िंदगी, हमारी शान और शौकत वाली ज़िंदगी यहाँ की नहीं है। आमीन। और हम यहाँ पर सिर्फ बोने आए हैं। हम यहाँ पर अय्याशी मज़े करने, जिस्मानी ज़िंदगी जीने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी रूह को दुरुस्त करने के लिए खुदा ने हमें ज़मीन पर पैदा किया, ताकि हम मसीह यीशु की कुर्बानी के वसीला से अपनी रूह को दुरुस्त करके उसके बाद हम बादशाही को काट सके। मैं आखिर में ये ज़रूर बयान करना चाहूँगी कि हमारे दिलों में से अमीर शख्स नहीं जा रहा, हमारे जहन में से अमीर शख्स नहीं जा रहा, हमारे रूह में से अमीर शख्स नहीं जा रहा, हमारी ज़िंदगी में से अमीर शख्स नहीं जा रहा। हम जब तक इसको पूरे इरादे के साथ, पूरे दिल के साथ इसको अपनी ज़िंदगी में से अमीर शख्स को नहीं निकालेंगे, अपने ख्यालों में से अमीर शख्स को नहीं निकालेंगे, तब तक हम गरीब लाजर वाली ज़िंदगी नहीं जी सकते। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, ताकि हम ये पहचान सकें कि हमने अमीर शख्स को अपनी ज़िंदगी से निकालना है और गरीब लाजर की तरह ज़िंदगी जीनी है। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हालेलुया।